نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد الحمد والصلاۃ، محترم سامعین و ناظرین، اس وقت میں نے سورہ مریم کی ابتدائی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک محبوب اور برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ فرمایا۔ یہ اس تناظر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح و صادق کے وقت آقائے دو جہاں محبوب رب العالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جس کی یاد پوری دنیا کے مسلمان میلاد النبی کے حوالے سے تقریبات، سیمینارز، کانفرنسز، جلوس، مذاکرے، محافل نعت اور مجالس میلاد کی صورت میں ایسی تقریبات منعقد کر کے مسلمان سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بیان کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا عہد کرتے ہیں، اور یوں اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بسا اوقات کچھ سوالات اس سلسلہ میں پوچھے جاتے ہیں جو جواز اور عدم جواز کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ آیا میلاد النبی کی تقریبات جو منائی جاتی ہیں ان کی شرعی نوعیت کیا ہے، کیا حیثیت ہے، اور ان کی نوعیت کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج کے درس میں ان سوالات کا ہم جائزہ لیں گے۔ قبل اس کے کہ ان پر تفصیل کے ساتھ بحث کی جائے، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرمائیں، اس کا مفہوم جو ہے اسے سمجھیں اور اس کے آگے دلائل اور تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئیں گی۔ لفظ میلاد کا معنی پیدائش اور ولادت کا لیا گیا ہے۔ میلاد النبی کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، حضور کی پیدائش، اور محفل میلاد النبی کا معنی ایک ایسی مجلس، ایک ایسی محفل، ایک ایسا جلسہ، ایک ایسی تقریب جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات اور اس وقت رونما ہونے والے اثرات، برکات، انوار و تجلیات، ان کا بیان کیا جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور آپ کی عادات مبارکہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایام طفولیت
ان سب کا بیان عمومی طور پر مجالس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع ہوتا ہے۔ اس کے آگے فضائل ہیں، تبلیغ رسالت اور نبوت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کے معجزات، حضور کے علوم، حضور کی شفاعت، یہ سارے مضامین جو ہیں یہ عمومی طور پر ایسی مجالس میں تذکرہ کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ میلاد النبی، محفل میلاد النبی وہ جلسہ کی صورت میں ہو یا جلوس کی صورت میں ہو، اس کا مفہوم یہ بنا کہ ایک ایسی مجلس جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت کے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جائیں۔ اب کسی پیغمبر کی ولادت کے واقعات بیان کرنا اور اس کی حیثیت کے تعین کے لیے یہ سوال کہ کیا قرآن مجید میں میلاد النبی کا کوئی ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں کوئی اس کا ذکر ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے میلاد النبی پر کسی جلسے اور جلوس کا انعقاد کیا، ائمہ اربعہ کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے، اور چند ایسے ہی سوالات جن کا جائزہ ہم اس مجلس میں پیش کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت کے واقعات ہم بیان کرتے ہیں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق بعض قومیں جس شبہ کا شکار ہو گئیں اور ان کے فضائل اور ان کی عظمت اور ان کے معجزات اور کمالات دیکھ کر جن لوگوں نے ان انبیاء کو الوہیت کا درجہ دے دیا اور ان کے متعلق خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگے یا خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرنے لگے، ایسے تمام باطل نظریات وہ سارے کے سارے توڑ پیش کرتے ہیں۔ وہ تمام باطل نظریات کا توڑ صرف اور صرف اس ایک لفظ میں بیان کر دیا جاتا ہے جب ہم لفظ میلاد کہتے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میلاد کا وقت کیا تھا، دن کیا تھا، وقت کیا تھا، تاریخ کیا تھی، شہر کون سا تھا جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، حضور کا شجرہ بیان کیا جاتا ہے، آباء و اجداد کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تو گویا یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم مسلمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا ہرگز نہیں، خدا کا بندہ، خدا کا نبی، خدا کا رسول مانتے ہیں۔ خدا تو وہ ہے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خدا تو وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ ہم خدا کی شان یوں بیان کرتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہم یوں کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، جناب آمنہ کے بطن مقدس سے پیدا ہوئے ہیں، مکہ میں ظہور ہوا ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ، پیر کا دن اور صبح و صادق کا وقت تھا۔ گویا لفظ میلاد وہ حد فاصل ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے متعلق اس عقیدے کا کھل کر اظہار کرتا ہے کہ خدا کا میلاد نہیں ہوتا، خدا پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا کی مخلوق ہیں، خدا کے نبی ہیں، خدا کے رسول ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے آباء و اجداد کا نام یہ تھا، اور فلاں فلاں وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو ان معنوں میں میلاد شرک تو نہ بنا، بلکہ محفل میلاد تو شرک توڑ محفل ثابت ہوئی کہ ایک ایسی مجلس جس میں وہ تذکرہ کیا جائے جس تذکرے سے اس عقیدہ باطلہ کا
اس عقیدہ باطل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے جو انبیاء کے متعلق کسی کا ہے کہ نبی خدا ہوتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نسبت جو بعض لوگوں نے ایسی باتیں کیں یا کرتے ہیں، یا جن کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات موجود ہے۔ گویا یہ لفظ میلاد کا خود بخود بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی مخلوق ہیں اور مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ رہی یہ بات کہ اس میلاد کے تذکرے کا فائدہ کیا ہے، اور کیا کسی نبی کا میلاد جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، یا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا کیا یا نہیں کیا، تو اس حوالے سے آج کی گفتگو جو ہے وہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اور صرف یہ ایک مقام نہیں، قرآن مجید کے متعدد مقامات پر ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں خداوند تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ولادت کے واقعات کو بطور خاص قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو گویا سب سے پہلے تو بات یہ ٹھہری انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا صحابہ سے قبل، سب سے پہلے تو بات یوں ٹھہری کہ میلاد کا بیان وہ بیان ہے جسے خدا نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ولادت کے واقعات کو قرآن مجید نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے، جن میں سے چند مقام بطور دلیل اور بطور تفہیم کے اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ تو سماعت فرمائیں، اللہ کے ایک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام ہوئے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ قرآن مجید نے یہاں بیان فرمایا، اور ان دعاؤں میں دراصل حضرت یحییٰ علیہ السلام جو بیٹے تھے حضرت زکریا علیہ السلام کے، ان کا میلاد پاک بیان ہو رہا ہے۔ پھر ذہن نشین فرمائے، میں نے عرض کیا میلاد کا معنی ولادت، میلاد النبی کا معنی نبی کی ولادت، اور محفل میلاد کا معنی کسی نبی کی ولادت کا تذکرہ۔ اب ان معنوں میں جب ہم محفل میلاد کا ثبوت چاہیں گے تو قرآن مجید انبیاء کی محفل میلاد اور اس کا بیان جو ہے وہ خود کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کر کے یہ بات ہم سب کو سمجھا دی ہے کہ نبیوں کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، نبیوں کی ولادت کا تذکرہ یہ قرآن مجید کا ایک مضمون ہے، قرآن مجید کی عبارت ہے، اور قرآن مجید کے اندر جب نبی کی ولادت کا تذکرہ کریں گے یا کیا جائے گا تو دیگر تمام آیات کے ساتھ ساتھ یہ بھی آیات وہی ہیں کہ جن کے ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت کے تذکار میں سے وہ واقعات جو خدا نے قرآن مجید میں بیان کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد یعنی بیان واقعات ولادت کے قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور فرمایا ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمتوں کا جو اس نے اپنے ایک بندے زکریا پر کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ یہاں سے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بھی بیان کر دی جائے تو خالیت فائدہ نہ ہوگی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنی ربوبیت کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے متعدد بار ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں، رب کا، تیرے رب کی یہ بات، تیرے رب نے یوں کہا۔ تو یہاں بھی یہ ذکر ہو رہا ہے ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، کہ یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمتوں کا۔ گویا نبی کے میلاد کو، نبی کے وجود کو، نبی کے بیان کے میلاد کے بیان کو، نبی کے وجود کو، نبی کے ذکر کو، نبی کے الفاظ کو، نبی کی دعاؤں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ رحمت ربک، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تیرے رب کی رحمتیں ہیں جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر فرمائیں۔ تو بیان میلاد کا تذکرہ ذکر رحمت سے ہو رہا ہے۔
اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو بڑی آہستہ اور چھپی ہوئی آواز سے، اور التجا کی کہ اے مولا میری ہڈیاں تو بوڑھی ہو گئی ہیں اور میرے سر سے میرے بڑھاپے کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے مولا میں نے جب بھی تجھ سے التجا کی ہے، تجھ سے فریاد کی ہے، تو نے مجھے کبھی محروم نہیں رکھا۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے پیچھے میرے بھائی بندوں میں اپنے پیچھے میری عورت بانجھ ہے، اس لیے تو مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرا اور اولاد یعقوب کا وارث ہو۔ یہ التجا ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آواز دے کے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ اے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ بشارت، نبی کی ولادت کی خبر کو بشارت کے ساتھ تعبیر کیا گیا، خوشخبری کے ساتھ تعبیر کیا گیا کہ وہ ذکر جس کے سننے سے ہی خوشی ہو، جس کے سننے سے انگ میں سرور آ جائے، ذہن میں سکون آ جائے، اسے بشارت کے ساتھ تعبیر کیا گیا کہ ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف جو ہیں وہ بیان کیے گئے، اور وہ واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکے گا، میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی تخلیق مجھ پر بہت ہی آسان کام ہے، اور تمہیں اس کے متعلق فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا حضرت زکریا علیہ السلام اور خداوند تعالیٰ کی گفتگو، حضرت زکریا کا التجا اور خداوند تعالیٰ کا جواب، یہ کیا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حضرت یحییٰ کا تذکرہ ان کے نام کے ساتھ ہو رہا ہے، اور خوشخبری دی جا رہی ہے، اور پیغمبر کی ولادت کے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے وہ پھر پوچھتے ہیں قال رب اجعل لی آیہ، علامت کیا ہوگی، نشانی کیا ہوگی جس سے پتہ چلے کہ تیرے نبی کا میلاد ہو رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آمد کی علامات جو ہیں، نشانیاں جو ہیں وہ بیان کی جائے۔ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کی نشانی یہ ہے کہ تو بات نہ کرے 3 رات تک کسی شخص سے بھی، حالانکہ تو صحیح سلامت اور تندرست ہو۔ گویا وہ علامات جو ہیں بیان کی جا رہی ہیں۔ فخرج علی قومہ من المحراب، عرض کرنے کا مدعا اور مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی گفتگو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، اور خداوند تعالیٰ کا جواب، اور علامات کا تعین، دنوں کا تعین، یہ سارے کا سارا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ اور آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور ان کی عادات کریمہ کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے وسلام علیہ یوم ولد، سلامتی والا ہے وہ دن، سلام علیہ، سلام ہے اس پر، یوم ولد، جس دن وہ پیدا ہوا، و یوم یموت، اور جس دن وہ دنیا سے جائے گا، و یوم یبعث حیا، اور جس دن اٹھ کھڑا ہوگا وہ پھر زندہ ہو کر۔ بڑے قابل توجہ لفظ ہیں، اور یہ الفاظ تعین کرتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق قرآن مجید جو بیان فرماتا ہے وہ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، یعنی نبی پر بھی سلام، جس دن وہ پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام، ان گھڑیوں کو سلام، ان لمحوں کو سلام، ان ساعتوں کو سلام، ان فضاؤں کو سلام،
ان ہواؤں کو سلام جن کی نسبت پیغمبر کے ساتھ ہو گئی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور یوم ولادت کو سلام کے ساتھ اور سلام علیہ کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے، تو کیا محبوب کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت وہ سلام نہیں؟ کیوں کرنا سلام ہوگی؟ اسی لیے کہتے ہیں وہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ اس آیت کریمہ میں ایک اور سوال کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت 12 ربیع الاول شریف ہے، اور یوم وصال وہ بھی 12 ربیع الاول شریف ہے، دن ادھر بھی پیر کا ہے ادھر بھی پیر کا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی آمد پر، آپ کی ولادت پر، آپ کی پیدائش پر 12 ربیع الاول شریف کو خوشی مسرت کا دن قرار دینے والوں، یہ بھی یاد رکھو کہ یہی دن 12 ربیع الاول اور پیر کا دن حضور کے وصال کا دن بھی ہے۔ تو ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ کیا نبی کی آمد پر مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر مسلمانوں کو آنسو بہانے چاہیے، غم کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ بھی ایک تاثر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی یوم ولادت اور یوم وصال ان کو قرآن مجید جس انداز میں لیتا ہے وہ یہ ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی ان پر سلام، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ دنیا سے جائیں گے اس دن بھی ان پر سلام، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن پھر دنیا میں، جس دن پھر وہ اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، وہ دن بھی سلام ہے، سلامتی والا ہے، امن والا ہے۔ تو قرآن مجید نے یوم ولد و یوم یموت کہہ کے ان دونوں دنوں کی عظمت کو بیان فرما دیا، اور دونوں دنوں کو سلامتی والا جو ہے وہ بیان فرما دیا۔ اور اس کے ساتھ آگے پھر ان کے بچپن کے واقعات، ان کے پاس فرشتوں کا آنا اور ان کا اپنی تعلیمات کو بیان کرنا، اور بڑے احسن انداز کے ساتھ قرآن مجید کی عبارات نے جس طریقے سے اس حجرے کی کیفیات کو بیان کیا، ان کے باہر نکلنے کی کیفیات کو بیان کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے ان کی تعلیمات کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت مریم کا آگے تذکرہ جو ہے وہ شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعات جو ہیں وہ بیان فرمائے گئے۔ حضرت یحییٰ کی ولادت کا تذکرہ قرآن کرے اور پڑھنے والے کو ثواب ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ قرآن کرے اور ان کی ولادت کے واقعات بیان کرے، کیا یہ ہمارے لیے دلیل نہیں کہ نبی کی ولادت کے واقعات بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اور قرآن کے مضامین میں سے باقاعدہ طور پر ایک مضمون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت زکریا کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ساتھ ہی جو آیات ہیں وہ بیان ہو رہی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ یہ ذکر کرو حضرت مریم علیہ السلام کا اس کتاب میں، اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب جدا ہوئی اپنے لوگوں سے ایک مشرقی مکان میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید اس مکان کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ مکان کس طرف تھا، اس کی ساخت کیسی تھی، اس کے دروازے کیسے تھے، وہ محرابی شکل کا تھا، شرقی جانب شہر میں واقع تھا، اس کیفیت کا وہ مکان تھا جس مکان کے اندر حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ داخل ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید یہ واقعات بیان کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جب یہ واقعہ بیان کرے کہ وہ واقعہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کے فلاں جانب ایک مکان مولد شریف اتنی اونچائی کا فلاں پہاڑ کے اوپر وہ مکان ہے جس کے اندر جناب آمنہ سلام اللہ علیہ موجود تھیں، تو اب سامعین و ناظرین اس بات کا اندازہ فرمائیں کہ قرآن مجید کا یہ بیان فرمانا کہ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی شخص کا یہ کہنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ فلاں مکان کے اندر موجود تھیں،
اس مکان کی کھڑکیوں اور مندروں کے اوپر فرشتے پرے باندھے ہوئے نازل ہو رہے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے بشارتیں نازل ہو رہی تھیں، درود و سلام کی صدائیں آ رہی تھیں۔ اس بیان میں اور اس بیان میں آپ کیا فرق محسوس کرتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق ایک مکان سے بات جو ہے وہ شروع کی گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، پھر پکڑ لیا ایک پردے کو، فارسلنا علیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، پھر ہم نے اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا جو اس کے پاس ایک آدمی بن کر آیا تھا، فرشتہ اس کے پاس ایک آدمی بن کر آیا تھا، بشرا سویا، مکمل آدمی بن کے وہ اس کے پاس آیا تھا، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کے نورانی مخلوق ہونے میں کوئی شبہ نہیں، مگر جب خدا چاہتا ہے تو نورانی مخلوق مکمل لباس بشریت میں اور ایک آدمی کی صورت میں ان کے پاس آ جاتا ہے۔ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ دیکھ کر کہتی ہیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بولی میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو ڈر رکھنے والا ہے۔ تو انہوں نے اپنا تعارف جو ہے وہ پیش کروایا اور حضرت مریم کو بشارت دی۔ وہی بشارت جب انہوں نے سنی تو پھر انہوں نے بھی اسی قسم کے الفاظ جو ہیں وہ دہرائے کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی بشر بندے نے ابھی تک چھوا تک نہیں ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، کہا اسی طرح ہی ہے، لیکن قال ربک، رب کے ہوا علی حی، تیرے رب کی طرف سے تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ وہ بات مجھ پر بہت ہی آسان ہے، جو تمہیں بہت مشکل محسوس ہوتی ہے وہ بات جو ہے ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ قرآن مجید حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کرے، حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان فرماتا ہے، اور پھر ایک نہیں، جہاں تک انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کا تعلق ہے تو اسی سورہ مبارکہ میں کبھی ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کبھی اسی سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور کبھی اسی سورہ مبارکہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ وہ کیا جا رہا ہے، کبھی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں جب کوئی شخص سورہ مریم کی تلاوت کرنے لگتا ہے تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بیان میلاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بیان میلاد کو اپنے مضامین میں جگہ دے کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس طرح ان انبیاء کا میلاد کرنا اللہ کی سنت ہے اور قرآن کا مضمون ہے، اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان میلاد کرنا یہ سنت الہیہ ہے اور قرآن مجید کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے، اور قرآن مجید نے متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد کو بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید سے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ کسی نبی کی ولادت کا تذکرہ اور اس وقت رونما ہونے والے واقعات کو بیان کرنا یہ مضامین قرآن میں سے ایک مضمون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرنے والے بھی اسی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔